کو کیا الائنمنٹ نظر آ رہی ہے خیبر پختونخوا کے سینٹ الیکشن کی؟ کیا جے یو آئی حکومت کی اتحادی بن سکتی ہے یا جے یو آئی پی ٹی آئی کی اتحادی بن سکتی ہے؟ کیا ہوگا؟ پچھلے موضوع پہ بھی آنے سے پہلے میں بھول گیا کہ آج 27 یوٹیوب چینلز بند کیے گئے ہیں اور ایک اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے بند کی ہیں. بند کرنے کے لیے یوٹیوب کو لکھا ہے یعنی انہوں نے تو کہہ دیا نا بند کریں, اور یوٹیوب کی طرف سے ای میلز بھی ان لوگوں پہ آ گئی ہیں. مجھے اس میں یہ دکھ نہیں ہے کہ بند کیا گیا. آپ بالکل ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے. کوئی ریاست مخالف اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے مخالف ہوتا ہے, اور جب پاک بھارت مارکا تھا اس میں بہت سارے لوگوں نے نیگیٹو رول بھی پلے کیا, اور سوشل میڈیا نیگیٹو رول پلے کرتا بھی ہے اور ہوتے بھی ہیں مسائل. مجھے دکھ اور تکلیف یہ ہے کہ آپ نے کسی کو بلایا نہیں, کسی کو سنا نہیں, کسی کو صفائی کا موقع نہیں دیا, جوڈیشل پروسیس پورا اور وہ آپ نے نہیں کیا. آپ نے ایک حکم کے سے وہ سارے یوٹیوب چینلز بند کر دیے. یہ ظلم ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہاں, آپ میرا اگر آپ بند کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا یوٹیوب چینل بند کرتے ہیں, مجھے بلائیں, مجھے کہیں کہ بھائی جان یہ آپ کا ہے, تو مجھے اس پہ ایک موقع بھی آپ کو دینا چاہیے کہ آپ یہ صحیح کریں گے. آئندہ یہ ریڈ لائن ہے, اس کو آپ نے عبور نہیں کرنا. اور کون ہے جو میرے اور آپ میں اور ہم چاروں پانچوں میں جو بیٹھا ہے جو اس ملک کے خلاف سوچے گا, جو اس فوج کے خلاف وہ الزامات لگائے گا جو نہیں ہیں, جھوٹے الزامات لگائے گا, یا جو کوئی کسی بندے پہ کسی ادارے پہ لگائے گا. مگر صفائی کا موقع ملنا چاہیے, ان کو بلانا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے, ان کو بھی وکیل کروانا چاہیے. تو یہ مجھے عجیب و غریب لگا. میں نے ساروں سے بات کی جن کے بعد فیصلہ لگا. ہاں, میں نے ساروں سے بات کی, بھئی آپ کو, میں نے کہا آپ نے بتایا ہی نہیں کہ اتنا. انہوں نے کہا ہمیں بھی آج ہی پتہ چلا ہے سوشل میڈیا سے کہ ہم بند ہو گئے ہیں. تو جہاں تک بھائی جان اس میجک نمبر کا ہے کہ ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ 6 یا 7 پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں ملیں گی, اور ظاہر ہے 3 4 یا 5 ان کی جائیں گی. مولانا صاحب کا ظاہر ہے بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں مولانا صاحب کس طرف جاتے ہیں. مولانا صاحب زیرک سیاستدان ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز کے بڑے قریب ہیں, اور مولانا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں یہ تو ناممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. یہ ابھی ان کا سنا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو علی امین گنڈا پور کی حکومت پہ تلوار لٹک رہی ہے, ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ سنا ہے, یہ ایک اچھا ہے. ایم ایل ولی خان نے بات کی ہے, مجھے اچھا لگا. مولانا صاحب نے بات کی ہے, آج کی گھڑی تک مجھے اچھا لگا. تو لیکن ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, وہ کر لے گی. جس طرح سارا کچھ ہو گیا 5 کر لیں, ایسے کریں یا ویسے کریں. یار میں کہہ رہا ہوں کر لیں تاکہ کام ختم ہو. سینٹ میں بھی ان کی اکثریت ہو, قومی اسمبلی میں بھی ان کی اکثریت ہو, باقی بھی ہو, تاکہ جو دودھ اور شہد کی نہریں بہنی ہیں وہ تو بہیں, پتہ تو چلے نا. سر مولانا کس طرف جائیں گے ویسے الیکشن میں, اس اتحاد میں یا اس اتحاد میں؟ دیکھیے یہ تو ابھی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے نا, یہ تو وہاں نمبر دیکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ سب سے خطرناک بات ہمارے اور آپ کی آج کی سیاست میں, جس کو الیکشن کو ہم آکشن کہتے ہیں, جو اسمبلیاں دولت اور طاقت کے بلبوتے پہ وجود میں آئی ہے, کیا ان اسمبلیوں سے, ان اسمبلیوں کے امیدواروں سے, ان سیاسی پارٹیوں سے جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں, ان سے آپ خیر کی توقع رکھتے ہیں کہ یہ الیکشن کس قسم کے ہوگا؟ پیسہ استعمال نہیں ہوگا یہاں, جس کو ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے. لوگ فروخت ہوں گے بھیڑ بکریوں کی طرح. تو لہٰذا یہ چیز ان کو بھی, یہ سب سے زیادہ جمہوریت کے لیے اور پارلیمنٹ کے لیے, سیاستدانوں کے لیے یہ بہت بڑی لعنت ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ سلسلہ ہو جائے. جمعیت علماء اسلام کے کتنے نمبر ہے؟ 18 ہے, 17 ہے جو ابھی ان کے ہیں. 2 کینڈیڈیٹ ہے میرے خیال میں. وہ بغیر اگر یہ 18 ووٹ دیتے ہیں تو کسی نہ کسی پارٹی سے تو اتحاد کرنی ہے. صرف میری ضرورت نہیں ہے اتحاد ہر پارٹی کی دوسری پارٹی سے ضرورت ہے. ابھی فرض کرے خیبر پختونخوا کی بات بٹی صاحب نے کی, مولانا صاحب کے پاس ایک دن پہلے وقاص بھائی نے جو سیکرٹری چلاتے مولانا صاحب پر تنقید کی, اگلے دن ان کی وفد مولانا کے پاس گھر پر پہنچا. مولانا صاحب نے ان کو ویلکم کہا, انہوں نے عدم اعتماد کی بات کی. مولانا صاحب نے جواب میں کہہ دیا کہ حکومت چینج کرنے میں خیبر پختونخوا, وزیر اعلیٰ تبدیل کرنے میں, تاریخ جماعت ہماری کوئی دلچسپی اس میں نہیں. بالکل صحیح. اب ایک طرف وہ گولی مار, دوسری طرف مولانا صاحب کی یہ گلدستے, یہ ہماری سیاست ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایسی مثبت سیاست کریں تاکہ اس کون سا ماحول ہے, اس کا جو گندا ماحول ہے, اس میں ہم ایک اچھا کام تو کریں. اچھا کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسے کا استعمال نہ ہو. یہ تو ہم کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے لیکن آپ کو لگ نہیں رہا کہ شفاف طریقے سے بغیر پیسے کے استعمال, بغیر پیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ منڈی لگے گی, خرید و فروخت ہوگی؟ جب جنرل الیکشن میں منڈی لگی, بلوچستان میں تو منڈی لگی, بلوچستان میں تو منڈی لگی نا جنرل الیکشن میں. کہاں نہیں لگی؟ ہاں بس. اب تو ہند پہ لوگ جانوروں کی منڈیاں ماند پڑ گئی. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا کہ جے یو آئی کی کتنی سیٹیں ہیں؟ 19 18 یا 19 ہو جائے گی. ملنے سے پہلے کتنی تھی؟
میرا خیال ہے کہ 7 ہیں 9 ہیں 9 تھی اور اب 10 ملیں گی. اب 18 ہوگا, 18 یا 19 ہو جائیں گی. اب یہ نیا فارمولا بنے گا نا کیلکولیشن کے مطابق. علی بخاری صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اب تحریک جو ہے وہ لانچ کر دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی میں خود لیڈ کروں گا. گراؤنڈ پر ہمیں بھی پتہ ہے تھا جرنلسٹ, آپ کو بھی ایسا ورکر ایک لیڈر پتہ ہے, گراؤنڈ پہ کسی کی تیاری نہیں ہے. عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے لیڈ کیسے کریں گے ان ورکرز کو یا ان لیڈرز کو جن کی تیاری نہیں ہے, اور خان صاحب سے اگر رابطہ کاٹ دیتے ہیں تو کیسے وہ تحریک چلائیں گے؟ دیکھیں اسد بھائی, ورکرز کو نا کوئی تیاری کرنے کے لیے توپ نہیں لانی پڑتی. honestly speaking, if you want me to honest about it, تو خان صاحب نے جب کال دی, جس ٹائم کال دی, دنیا نکلی. آپ کو جناب بیراج بند کرنا پڑا, آپ کو چشمہ بیراج بند کرنا پڑا, آپ کو جیلم بند کرنا پڑا, آپ کو اٹک بند کرنا پڑا, آپ کو کٹی پاڑی بند کرنا پڑا, آپ کو 12 گاؤں سے جو ادھر سے مری سے رستہ آتا ہے کے پی والی سائڈ سے بند کرنا پڑا, آپ کو پیر سوابا بند کرنا پڑا, آپ کو تھرو آؤٹ دا پاکستان ایک ایک شہر, ایک ایک مین روڈز آپ کو راوی بند کرنا پڑا, آپ کو چناب بند کرنا پڑے, بریجز سارے کے سارے لوگوں کو روکا پڑا, آپ کو الٹیمیٹلی آپ کو لائف بلٹس مارنی پڑی. دس از دا فیکچوئل پوزیشن. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب کہتے ہیں میں آپ کے پروگرام میں I'll take full responsibility of my words. میں اسلام آباد سے ہوں, میں اسلام آباد کا ہے, میں نے جیت کے باہر بیٹھا ہوں, عمران خان کا ورکر ہوں, ایک وکیل ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں کل عمران خان صاحب اناؤنس کر دیتے ہیں جیل میں سے کہ پرسوں باہر آ جاؤ, دنیا باہر آ جائے گی. اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کسی کی. جو عوامی لیڈرز ہوتے ہیں نا, ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کھانا لانا ہے, آپ نے پانی لانا ہے, آپ نے کسی کو رہنے کی جگہ دینی ہے, آپ نے گاڑی پرووائڈ کرنی ہے, آپ نے جو ہے کسی کو جو ہے آپ ایسی ہی بخاری صاحب کال دیں گے نا جو ایگزیکیوٹیبل بھی ہو نا. دیکھیں یہ تو خان صاحب نے اس کے اندر بتانا نا ساری چیز. علی بخاری صاحب سے میں ظاہر پارٹی کے ہیں, میں صرف یہ علی بخاری صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو عمران خان کے لیے لوگ نکلتے ہیں, ڈیفینیٹلی نکلتے ہیں. اوپر عمران خان ہے, نیچے لوگ ہیں, درمیان میں پارٹی کوئی نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات, پارٹی کے 80% لوگ گھروں میں ٹویٹ کرتے ہیں اور گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. جب پارٹی کا سیکرٹری جنرل لاہور سے نہیں نکل پائے گا, جب پارٹی کے باقی سارے لوگ کے پی میں, خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی نیکسی میں بیٹھے ہوں گے, جب 80% لوگ 80%, آپ نے کسی ایک احتجاج میں علی بخاری صاحب مجھے بتا دیں جس میں صرف پورے ارکان پارلیمنٹ نکلے ہوں, صرف ارکان پارلیمنٹ جو پنجاب میں ہیں, جو سینٹ میں ہیں, جو ادھر ہے. پارٹی ایک تو آپ کی 3 حصوں میں ٹوٹ گئی, پھر اس کے بعد کچھ انڈر گراؤنڈ ہیں, پھر اس کے بعد کچھ جیلوں میں ہیں, پھر اس کے بعد کچھ کمپرومائزڈ ہیں, پھر اس کے بعد کچھ رانگ نمبرز ہیں, پھر اس کے بعد کچھ بروٹس ہیں, پھر اس کے بعد علیمہ خان گروپ ہے, بشرا بی بی گروپ ہے, پھر اس کے بعد علی مین گنڈا پور اور جنید اکبر گروپ ہے, پھر سلمان اکمل راجہ اور وہ گروپ ہے. پھر آپ آپس میں روز لڑتے ہیں. عمران خان تو اپنے موقف پہ کھڑا ہے, نیچے لوگ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ مسلسل احتجاج, مسلسل غلط فیصلے, حکمت عملی کا فقدان. آج بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کے دونوں بیٹے آ رہے ہیں, علیمہ خان نے کہا ہے. کیوں آ رہے ہیں؟ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ بھائی پارٹی غائب ہے, اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ بھائی پارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی. علی آپ تو نکلیں گے, اور بھی آپ کی طرح 15-20 عمران خان خود اس لیے لیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو لیڈرشپ نہیں, عمران خان صاحب لیڈ نہیں کر پائیں گے. یہ تو ان کی ایک ہے, کہاں لیڈ کر پائیں گے بھائی؟ 5 بندے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ اجازت دیتی کہ ان سے ملیں, ان میں سے وہ 5 کو کہتے ہیں. آپ نے ایک دن وہ غور کیا تھا, میں اس دن وہ کہہ رہا تھا کہ پوری جمہوریت کو ایس ایچ او نے بٹھا لیا چوکی پہ. ملک احمد بچر قائد اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے, عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے, شبلی فراز اپوزیشن لیڈر سینٹ کے, اسد کیسر ان سابقہ اسپیکر, حامد رضا وہ ایس ایچ او نے پکڑا, اس نے کہا ادھر چوکی پہ بیٹھ جاؤ. تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے, نہ عمران خان صاحب لیڈ کر سکتے ہیں, نہ اس وقت. سب سے پہلے تو پارٹی کے اندر, آپ کی ہر پارٹی کے اندر وہ ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں. ظاہر ہے مشکل وقت ہے, 3.5-4 سال سے آپ مشکل وقت بھگت رہے ہیں, لیکن میرا سوال جو لمبا ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ پارٹی کہاں ہے؟